اچھا بھائی صاحب، آپ نے ایک بڑا انکشاف کیا کہ عمران خان کے ساتھ ڈیل ہو گئی تھی، تمام معاملات جو ہیں وہ فائنل بھی ہو گئے تھے اور عمران خان رہائی کے بعد خیبر پختونخوا منتقل ہونے کے لیے بھی راضی ہو گئے تھے. پھر جو شرط ڈیل کرنے والے ہیں انہوں نے یہ شرط رکھی کہ ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کیا جائے گا، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اس کے اوپر بھی راضی ہو گئے تھے. پھر انہیں اچانک یہ احساس ہوا کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ تو لیک بھی ہو سکتی ہے. تو اتنا سب یہ کب طے ہوا؟ کیا پہلے سے پس پردہ کوئی مذاکرات چل رہے تھے؟ دیکھیں، اس میں گوہر صاحب جو ہیں، بیرسٹر گوہر، وہ جیل میں ساتھ گئے تھے. ڈیٹیل وہ آپ کو بتا سکتے ہیں آن آؤٹ. اگر ان کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اگر وہ بلیو کرتے ہیں قرآن پہ تو سچ بتا دیں گے. 26 نومبر سے پہلے گئے تھے سر؟ نہیں، 23 کو. اچھا 23 نومبر. جی. اور ان کے ساتھ جو فارنر تھا وہ بھی ان سے ذرا پوچھ لیں کون تھا. میرے پاس تو ان کی ڈیٹیل نہیں ہے. رہ گئی بات، دیکھیں ایک منٹ، غیر سیاسی تھا؟ کیا مطلب؟ فارنر جو گیا وہ غیر سیاسی تھا؟ میں تو نہیں جانتا، لیکن تھا فارنر. خبر دینا پھر. بھائی میں اس کو جانتا تھوڑی ہوں کہ وہ کس ملک سے تھا اور کس امبیسی سے گیا تھا. چلے نہیں پتا اس کا مطلب. اور کس کو ڈالا تھا انہوں نے. کیونکہ یہ جب امریکہ پہ الزام لگا رہے تھے، اور میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ یہ جو خان صاحب ہیں یہ اسرائیل کے لیے کام کرتا ہے، یہ نیو کون کے لیے کام کرتا ہے، یہ اس ملک کے خلاف کام کر رہا ہے. سارے کام اس کے نکال کے دیکھ لیں، سارے ڈیسیژن نکال کے دیکھ لیں، اس ریاست کے خلاف ہے. فوج کو ڈیمیج کرنا، ریاست کو ڈیمیج کرنا، ہر وہ پالیسی. اب امریکن کہاں سے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے؟ یہ تو امریکہ پہ الزام لگا رہا تھا، انہوں نے مجھے نکالا، ڈوزیئر آ گیا، فلان آ گیا. اسی فوج کو اتنا اچھا وہ ڈیفینڈ کیا کرتے تھے، تو یہ پتہ نہیں حالات کیسے آ گئے یہاں پہ. ایسے ہی آ گئے نا. وہ جو غدار تھے، میر جعفر تھے، میر صادق تھے، وہی پھر ٹرن اراؤنڈ کیا. یہ دوگلا آدمی ہے تو راستے میں پھر جاتا ہے، اس کا نام یو ٹرن رکھا ہوا ہے. اس کا اعتبار نہیں ہے. اس دن بھی اس نے مذاکرات اپنی خواہش پہ بلوائے، وہ لوگ چلے گئے. اس نے کہا میں ویڈیو پیغام ریکارڈ کراؤں گا، پھر اس نے کہا یہ لیک ہو جائے گا، میں نہیں کرا سکتا. تو وہ ڈیل آف ہوگی. وہ ویڈیو جو پیغام ریکارڈ کرانا تھا اس میں کیا ریکارڈ کرانا تھا؟ کہ مطلب کہ وہ اداروں کے خلاف بات نہیں کریں گے، جلسے جلوس احتجاج نہیں کریں گے، عدم استحکام کا شکار ملک کو نہیں کریں گے، یہی تھا یا کچھ اور بھی تھا؟ یہی ہوگا نا. یہ دیکھیں باقیوں نے بھی تو ریکارڈ کرائے ہیں نا، جو بڑے بڑے لیڈر بڑی بڑی بڑکیں مار کے گھر چلے گئے، ان کے ویڈیو پیغامات تو آپ نے سنے. جی بالکل ایسا ہی تھا. تو ایک طرف آپ کہیں میں بہت بڑا مہان لیڈر ہوں، اور دوسری طرف آپ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں، آپ کا ہر فیصلہ اس ریاست کے خلاف ہو، اور انٹرنیشنل جو آپ نے لابیسٹ ہائر کیے ہوئے ہیں، اور وہ جو لابیسٹ کے آگے کانگریس مین ہیں وہ سارے اس اسرائیلی ریاست کے لوگ ہیں جو آپ کی مطلب آپ کس کرائم میں اندر ہیں جی؟ یہ کہتے جھوٹے کیس ہیں. گڑی ہم نے چوری کی ملک ریاض سے، آپ نے پیسے لیے، ہم نے لیے. یہ بشرا بی بی نے، وہ فرا گوگی نے جو فراڈ کیے وہ ہم نے کیے. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، جب انہوں نے اتنا سب کچھ کیا ہے، اتنے خراب ہیں، تو یہ ڈیل دینے کے لیے رضامند کیوں ہوئے؟ پھر یہ ڈیل کیوں ہو رہی؟ جس نے ڈیل کرنے کی ان سے کوشش کی ہے، یہ سوال آپ کا ان سے بنتا ہے. میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. میں اس چیز آپ کے خیال میں غلط دی؟ بالکل غلط دی. جو اس کے کرائم ہے اس کا پہلے فیصلہ کر لو، پھر آگے چلو. دیکھیں اس طرح آپ کہتے ہیں یہ خان آپ کو یاد ہے کہتا تھا بڑے کے لیے انصاف اور غریب کے لیے، اور ابھی اپنے کیس میں کیا ہے؟ ادارے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں نا اس بارے میں. کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ ہو نہیں پا رہا. کیوں فیصلہ ہو نہیں پا رہا؟ اور ملک اس نتائج پہ آ چکا ہے. کیوں نہیں فیصلے ہو پا رہے؟ مجھے کیا پتا، فیصلے کرنے والوں سے پوچھ سکتے ہیں نا. کیا خیال ہے جو 2 مطالبات ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے، اور وہ کہہ رہے ہیں سیاسی قیدیوں کے، خان صاحب ان سے بھی پیچھے ہٹ گئے تھے؟ میں آپ کو بتاؤں غلط مطالبات ہیں. جو بھئی وہ ایک کرمنل ایکٹ تھا جو 9 مئی تھا، اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے. نہیں، ویڈیو میسج ریکارڈ کرانے کے لیے جب تیار ہوئے تو ان مطالبات سے بھی پیچھے ہٹ گئے خان صاحب. آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. وہ تو 1 گھنٹے میں پھر جانے والا آدمی ہے جس کو یہ مہان لیڈر مانتے ہیں. وہ اپنی مفادات کے لیے دنیا کی ہر چیز قربان کر سکتا ہے. نہ اس کو بچوں کی فکر ہے. بیویاں ادھر ادھر سے تھیں، ابھی جو آج کل اب تک ڈیل ہو جانی چاہیے تھی. پھر تو ہو جائے گی. میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا پریشر آ جائے گا. 16 ماہ ہو گئے. یہ پرسوں جو توشہ خانہ اور اس کا 190 ملین والا کیس ہے، اس کا فیصلہ آ جائے گا. دیکھیں یہ وہ کیس ہیں جو کلیئر ہیں، جس میں کوئی ابہام نہیں. آپ نے زمین لی، میں آئی وٹنس ہوں اس کیس کا، اور جیسے ٹاپ سٹی کا آئی وٹنس ہوں، اس کا بھی آئی وٹنس ہوں. کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے. آپ نے پیسے لیے، آپ نے زمین لی، اپنے نام کرائی، ٹرانزیکشن بتا دو. پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے دونوں بری بھی ہو جائیں. اس سے پہلے بھی بڑے بڑے کیس سنے، سائفر بھی سنا، وہ تو ماشاءاللہ اس ملک میں جب وہ کہتے ہیں نا رول آف لا. دیکھیں عمران نے جو سودا بیچا
حکومت میں آنے سے پہلے وہ یہی تھا کہ رول آف لا ہوگا، ٹھیک، انصاف ملے گا، سٹیٹس کو توڑ دیں گے. نکلا بیچ میں سے کیا؟ بشرا بی بی، فرا گوگی، عثمان بزدار، گھڑیاں، پیسے. تو شاید مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو شرم آنی چاہیے. یو آر سٹنگ ایٹ دا پرائم منسٹر ہاؤس اور آپ چھوٹے چھوٹے فراڈ کر رہے تھے. غلط کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط تھا، لیکن یہ بتائیں کوئی یہ جو ڈیل دینے والے ہیں انہوں نے کوئی اس طرح کا آپشن بھی دیا مائنس عمران کا؟ دیکھیں نیازی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. مائنس عمران دیر از نو پی ٹی آئی. یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ پھر رہے ہیں، آپشن کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، آپشن ہی نہیں ہے. یہ تو کونسلر نہیں جیت سکتے، یہ سارے جو پھر رہے ہیں یہ تو اس کی بیس پہ جیتتے ہیں. ووٹ اس کو اس کے نام پہ پڑ جاتا ہے، اور اس نے ثابت بھی کیا اس الیکشن میں کہ تم کھڑے ہو جاؤ، جس کو کوئی نہیں جانتا تھا ووٹ اس کو مل گیا. تو لہذا پی ٹی آئی جس دن ختم ہوگی، جس دن عمران ختم ہوگا، عمران نہیں ہوگا ختم ہوگا تو پی ٹی آئی ختم ہوگا. بین الاقوامی معاملات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. ابھی جو آپ پہلے اپنے بات کر رہے تھے، تو ان تبدیلیوں کے تناظر میں آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے کوئی پریشر پڑا تو پاکستان اس کو برداشت کرنے پڑ رہا ہے؟ آپ دیکھ نہیں رہے، پاکستان برداشت کرے گا؟ بین الاقوامی کمیونٹی سے یہ جو گورنمنٹ ہے وہ اچھے جڑنے کی کوشش تو کر رہی ہے، اگر ایک طرف عمران خان کے ریلیز کرنے کے مطالبات ہو رہے ہیں تو. دیکھیں پارس، ایک تو لانگ ٹرم پلان ہے نیو کان کا، اسرائیل کا. آپ ان کے پہلا جو ان کا پرائم منسٹر تھا 1948 میں، اس کا پہلی سپیچ میں اس نے کہا کہ ہمیں عربوں سے خطرہ نہیں، ہمیں پاکستان سے خطرہ ہے. وہ اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پاکستان کے خلاف ہر کورس جو ہے وہ پاکستان کے خلاف پڑھایا جاتا ہے. آپ چیک کر لیں اسرائیل سے. یہ ان کا ایجنڈا ہے، یہ ان کا ایجنڈا امپلیمنٹ کر رہا ہے. یہ وقت ثابت کر دے گا، اللہ نے چاہا تو وقت ثابت کر دے گا. یہ جتنی سختی اس ریاست پہ آئے گی. اچھا، دوسری بات ہے، اس کے تو بال بچہ باہر ہے، اس کا تو پاکستان میں کوئی سٹیک ہے نہیں. کیا یہ پی ٹی آئی والے بچ جائیں گے اس ریاست سے؟ علیحدہ نکل جائیں گے؟ اس میں تو کسی کا بھی فائدہ نہیں، یہ سارے ڈوبیں گے نا. بیگ صاحب، آپ جو اس وقت ملک میں حالات ہیں اس کے ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کو کہتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون بھی اس کی ذمہ دار ہے، وہ سنجیدہ نہیں ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو سمت ہے وہ درست ہے؟ چونکہ اکثر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان سے ناراض ہیں، وہ ان سے مطمئن نہیں ہیں، وزراء پارلیمنٹ نہیں جا رہے اور وزیر اعظم کو خط لکھ کر ان کو احساس دلانا پڑ رہا ہے. پہلے تو میں کلیئر کر دوں، میں نے سارا الزام پی ٹی آئی پہ نہیں لیا. اس ملک کی بربادی میں سب شامل ہے، میرے سمیت اور آپ کے بھی سمیت. خان صاحب پہ تو لگاتے ہی ہیں. نہیں، خان صاحب پہ لگاتے ہیں. جب وہ حکومت میں تھے ان کی جو رانگ پالیسیز تھیں، یہ جو آپ پارلیمنٹ کا اتنا ذکر کر رہی ہیں، آپ ذرا دیکھیں 4.25 سال میں انہوں نے کتنا پارلیمنٹ چلائی پی ٹی آئی نے. میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ رولنگ پارٹی پارلیمان کے اندر احتجاج کرے اور بجٹ تقریروں کے اوپر بائیکاٹ کر کے اپنی ہی بجٹ کو ریجیکٹ کرے، کیونکہ اپوزیشن کے ساتھ آپ نے مل کے چلنا ہے. نہیں چل سکی نا. انہوں نے پارلیمان 2-4 لوگوں کے بیس پہ خان صاحب نے چلنے ہی نہیں دی، ورنہ اپوزیشن ان کے ساتھ چلنا چاہتی تھی. اس وقت صورتحال ذرا ڈفرینٹ ہے. جہاں تک بربادی کی بات ہے اس میں سب شامل ہے، اس میں شامل ہے، اور سب شامل ہے. یہ ملک کسی ایک نے تباہ نہیں کیا اور ایک دور میں نہیں تباہ ہوا، مطلب بڑی محنت سے سب نے تباہ کیا الحمدللہ. اور اس پہ کاربن ہے، جا رہے ہیں اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو سر، یہ سیاسی جماعتیں تو ایک دوسرے سے ناراض رہتی ہیں، لیکن جو سسٹم کے گارنٹرز ہیں جن پہ یہ الزام لگتا ہے کہ فلاں سیٹ اپ کو لے آئے اور فلاں کو لے آئے، وہ ابھی حکومت سے خوش ہیں؟ دیکھیں، میں ان کا کوئی ترجمان تو ہوں نہیں کہ میں بتاؤں کہ خوش ہیں یا ناراض ہیں. خبریں ہوتی ہیں آپ کے پاس؟ خبر ہوتی ہے، ترجمان تو نہیں ہوں. تو خبر ہی پوچھ رہی ہوں، خبر کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا. خبر یہ ہے کہ ملک کا جو نظام سویلین کے ہاتھ میں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اچھے طریقے سے چل رہا ہے. کم سے کم کوئی سمت نظر آنی شروع ہوئی، تھوڑا سا ریلیف ملنا شروع ہوا اکانومی کے اوپر. اگر آپ اس کو پولیٹیکل سٹیبلٹی لاتے ہیں، اور دیکھیں ایک آدھ سال میں تو ڈائریکشن ہی پتہ نہیں چلتی، اور جس حال میں وہ چھوڑ کے گئے ہماری اکانومی کو، اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی انڈسٹری نہیں چلی، چیزیں نہیں چلی، بزنس مین ابھی بھی چیخیں مار رہا ہے یا بھاگ رہا ہے اس ملک سے. تو اگر سٹیبلٹی آتی ہے، کاروبار چلتا ہے، انڈسٹری ریوائیو ہوتی ہے، تو میرے خیال میں آپ کو 1-2 سال کے اندر بہتری ہے، تھوڑی سی آ رہی ہے. بہتری، یس. تو پھر تو وہ بڑے خوش ہوں گے. نہیں، وہ میرے خیال میں پش بھی کر رہے ہیں، وہ ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ بہتری ہے. مطلب پی ٹی آئی کوئی چیلنج نہیں ہے اس حکومت کے لیے؟ مولانا صاحب جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی بڑا سٹیپ نہیں لے سکتی ہے؟ اور قومی حکومت بھی آپ بنتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہو؟ تھریٹ کوئی نہیں ہے. گند ڈالنا کسی نے بھی ڈالنا ہو تو آسان ہوتا ہے گند ڈالنا. مطلب آپ سول ڈس اوبیڈینس کر دیں، آپ ترسیلات نہ بھیجیں، یہ گند ہے. آتے ہیں یہ کسی شخص کو اس ریاست کے خلاف یہ کام نہیں کرنا چاہیے جو اپنے آپ کو لیڈر کرتا ہو. یہ گند ڈالنے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے ایک اور بات ہو رہی ہے.